میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پر اسرار سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلاں کی مہارت ہوتی ہے اور یہ ذہین بھی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سننے پر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے ان کا راز ہم آج تک کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں اتنی دلچسپی ہیں کہ سائنسدانوں نے ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائی ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پر اسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان لا تعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالر کے مطابق معزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر لیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث میں اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے سے منع کیا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں
ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 واٹ تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان پر اسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ اگر کوئی بلی خون خوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔